السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیکس میٹر اور میں ہوں تنویر احمد۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جب بھی میں اس پروگرام کو پلان کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات تھی کہ ہم سب سے پہلے ان ایشو کو ڈسکس کریں گے، ان برننگ ایشوز کو ڈسکس کریں گے جو ہماری کمیونٹی کے بہت زیادہ اہم مسائل ہیں اور جس میں تقریباً ہر انسان کو کسی نہ کسی ریفرنس سے گزرنا پڑتا ہے۔ خواتین حضرات، جیسا کہتے ہیں کہ کسی آپ بھوکے سے پوچھیں کہ روٹی کیا چیز ہے، اسی طرح کہتے ہیں کسی جو قومیں آزاد نہیں ہیں، آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آزادی کیا چیز ہے تو ان کو آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ خواتین و حضرات، میرے بہت سے بہن اور بھائی اس ملک میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کو اسپانسر کیا ہوا ہے اور وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی بیوی اور بچوں کی باری آتی ہے یا ان کے ہسبینڈ کی باری آتی ہے اور وہ کب امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ آ کر یونائٹ کرتے ہیں۔ جب آپ یہاں پر امیگرنٹ ویزا فائل کرتے ہیں تو جو امیگرنٹ پٹیشن آپ کی اپروو ہو جاتی ہے، اس کے بعد نیشنل ویزا سینٹر میں آپ کا کیس آ جاتا ہے تو آپ کو ایفیڈیوٹ آف سپورٹ دینا پڑتا ہے۔ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کا مطلب یہ ہے، بہت ہی سادہ زبان میں ایفیڈیوٹ کا سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ جو لوگ بھی امیگرنٹ ویزا پر آ رہے ہیں وہ یہاں پر حکومت پر بوجھ نہیں بنیں گے، اور آپ کی فائنینشیل حالت ایسی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر سکیں گے اور وہ لوگ یہاں پر کوئی بھی پبلک اسسٹنس وغیرہ کلیم نہیں کریں گے۔ آج میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ جب آپ ایفیڈیوٹ سپورٹ فائل کرتے ہیں تو آپ کی آمدنی کتنی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی آمدنی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تو آپ کو آپ کو ارینج کرنا پڑے گا، اور اگر کو اسپانسر کی آمدنی کتنی ہونی چاہیے، یہ تمام معاملات ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کی اسکرین پر اس وقت ایک پاورٹی گائیڈ لائن آ رہی ہوگی۔ اگر آپ پاورٹی گائیڈ لائن دیکھیے، اسکرین پہ پاورٹی گائیڈ لائن دیکھیے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے اور آپ کا فیملی کا سائز فار ایگزامپل 2 ہے تو آپ کی آمدنی تقریباً 19,662 ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کی فیملی کا سائز 3 ہے تو آپ کی آمدنی 24,737 ہونی چاہیے، یعنی 24,737۔ یہ جو آمدنی یہاں پر میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کو ٹیکس کی زبان میں AGI بولتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ٹیکس ریٹرن کو غور سے دیکھیں تو یہ وہ آمدنی ہے جو آپ کی ٹیکس ریٹرن 1040 فارم میں لائن نمبر 37 پر شو ہوتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ فیملی سائز سے کیا مراد ہے۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فیملی سائز سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن سنگل فائل کی ہے اور آپ صرف اپنی وائف کو اسپانسر کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، تو آپ کا فیملی سائز 2 کنسیڈر ہوگا۔ ایک وہ آپ کی وائف جو پاکستان سے آ رہی ہیں اور ایک آپ۔ اور فرض کریں کہ آپ نے ایک ڈیپینڈنٹ یہاں پر اپنی ٹیکس ریٹرن پہ شو کیا ہوا ہے اور آپ اپنی ایک وائف کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا فیملی سائز 3 کنسیڈر ہوگا، یعنی آپ کی جو پاورٹی گائیڈ لائن ہوگی وہ 3 آدمیوں کی کنسیڈر کی جائے گی، اور جو کہ 2014 کے لیے پاورٹی گائیڈ لائن 24,737 ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹیکس ریٹرن میں کسی بھی قسم کی پیچیدگی، کسی قسم کی کمپلیکیشن آپ کے اور آپ کے بیوی بچوں کے امریکہ آنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیس بڑا سموتھلی پروسیس ہو جائے تو آپ کی ٹیکس ریٹرن بھی اس میں آمدنی مطلوبہ معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہاں میری اپنی پریکٹس میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کو اسپانسر موجود ہے اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے نا ایفیڈیوٹ آف سپورٹ دے دیں گے جب ٹائم آئے گا، لیکن جب ٹائم آتا ہے ویزے کا نمبر آ جاتا ہے تو وہ کو اسپانسر وہ مطلوبہ ڈاکومنٹس دینے سے انکار کر سکتے ہیں۔
انکار کر دیتے ہیں اور بہت دفعہ میرے بہت سے کلائنٹس کو بہت سی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ جب آپ ایفیڈیوٹ سپورٹ فائل کرتے ہیں تو آپ کو ایک آئی آر ایس سے ٹرانسکرپٹ لینا پڑتا ہے کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کیا ہے اور اس آپ کی آمدنی جتنی بھی آپ کی آمدنی پاورٹی گائیڈ لائن کے مطابق ہے، اور یہ ٹرانسکرپٹ آپ آن لائن بھی جا کے آئی آر ایس کی ویب سائٹ سے آپ آن لائن جا کر آئی ایس کی ویب سائٹ سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کیس زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے 3 سال کے ٹرانسکرپٹ اپنے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کے ساتھ منسلک کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیکس ریٹرن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹیٹ ٹیکس ریٹرن آپ کو ہرگز نہیں چاہیے ہوتی، صرف فیڈرل ٹیکس ریٹرن آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹیکس ریٹرن بھیج رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو W2 ملا ہے، یعنی آپ کہیں بحیثیت ایک ملازم کے طور پہ کام کرتے تھے، آپ کو W2، یا اگر آپ سیلف امپلائڈ تھے اور آپ کے پاس 1099 تھا تو آپ کو 1099 کی کاپی بھی اس کے ساتھ بھیجنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے فرض کریں پچھلے سال کی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی اور آپ اس بات کے پابند تھے اپنی انکم لمٹ کے مطابق کہ آپ ٹیکس ریٹرن آپ کو فائل کرنی چاہیے تھی اور آپ نے فائل نہیں کی، تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ وہ تمام سالوں کی ٹیکس ریٹرن فوراً فائل کر دیجئے، اور فائل کر کے اس کے ٹرانسکرپٹ بھی اپنے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کے ساتھ آپ منسلک کیجئے۔ اور اگر آپ کی آمدنی کم تھی جس میں آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی پچھلے سال کی، تو آپ بتا سکتے ہیں، آپ ان کو ریزن دے سکتے ہیں کہ آپ کی آمدنی کم تھی اس لیے آپ نے پچھلے سال کی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی۔ پہلے یہاں پر قانون تھا کہ آپ کو 3 سال کی ٹیکس ریٹرن دینی پڑتی تھی، لیکن اب صرف آپ کو 1 سال کی ٹیکس ریٹرن ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کے ساتھ دینی پڑتی ہے۔ ٹرانسکرپٹ لینے کے لیے یا تو آپ آئی آر ایس کا فارم 4506T فائل کیجیے آئی آر ایس کے ساتھ، لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ آج کل آئی آر ایس نے اس کا پروسیس بہت سمپل کر دیا ہے۔ آپ آئی آر ایس کی ویب سائٹ پہ جائیے، اپنا سوشل سیکورٹی نمبر انٹر کیجیے اور وہ کچھ آپ سے سیکیورٹی کوشچن پوچھیں گے آپ کی آئی ڈی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ ان کو سیکیورٹی کوشچن بالکل درست جواب دیتے ہیں تو آپ انسٹنٹلی آپ اپنے ٹرانسکرپٹ آئی آر ایس کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس آپ کی آمدنی اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے، تو اس صورت میں آپ کیا کیا جائے؟ اس صورت میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، شاید بہت سے ہمارے ناظرین کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ اپنے ایسٹس کو بھی شو کر سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کرنٹ انکم تو نہیں تھی پچھلے سال، لیکن میرے پاس ایسٹس ہیں، میرے پاس بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس سٹاکس ہیں، میرے پاس گھر ہے۔ اس سلسلے میں قانون صرف یہ ہے کہ آپ ایسے ایسٹ شو کر سکتے ہیں جو فوراً 1 سال کے اندر جن کو آپ کیش کروا سکیں۔ فار ایگزامپل آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ اس سے فوراً پیسہ نکلوا سکتے ہیں، آپ کے سٹاکس ہیں، آپ اس کو فٹافٹ بیچ سکتے ہیں، آپ کا گھر ہے اور گھر کی ویلیو صرف وہ کنسیڈر کی جائے گی جو آپ کی اپریز ویلیو ہے، اور اس میں سے جتنا بھی آپ کا مورٹگیج ہے اس کو ڈیڈکٹ کر دیا جائے گا اور نیٹ ویلیو وہ کنسیڈر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنے ایسٹ شو کرتے ہیں آئی آر ایس کو، جب آپ کی آمدنی تھوڑی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ امیگریشن آپ کے ایسٹ کنسیڈر کرے ایفیڈیوٹ سپورٹ میں، تو اس سلسلے میں آپ کو ایسٹ سے متعلق بھی کچھ ڈاکومنٹس ایفیڈیوٹ سپورٹ میں ساتھ منسلک کرنے ہوں گے، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ایسٹس کہاں پر ہیں، ان کی لوکیشن کہاں پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کس دن آپ نے اس کی اونرشپ لی تھی، اونرشپ ڈیٹ کیا ہے اس کی، کب آپ نے اس کو ایکوائر کیا تھا، اور ان ایسٹس کی ویلیو کیا تھی۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ایسٹ سے متعلق اپنی ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کی اپلیکیشن میں بتانی پڑیں گی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بہت سے ایسٹ انسان کے ایسے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے لون دینا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا ایک گھر ہے جس کی مالیت 4 لاکھ روپیہ ہے اور آپ نے اس کے اوپر مارٹگیج دینا ہے، لون دینا ہے بینک کا 3 لاکھ روپے کا، تو آپ کی جو ایسٹ کی ویلیو ہوگی، اگر اس کی مارکیٹ ویلیو 4 لاکھ روپیہ ہے اور 3 لاکھ روپیہ آپ نے اس پر لون دینا ہے، تو آپ کے ایسٹ کی ویلیو $1 لاکھ تصور کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جیسے کہ یہ ایک لائیو پروگرام ہے، کالز ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں۔ جی فرمائیے آپ کا سوال۔ میرا سوال ہے کہ
فیانسی ویزے کے لیے کیا ایفیڈیوٹ آف سپورٹ دینا پڑتا ہے؟ ذرا دوبارہ سوال ریپیٹ کریں گے؟ آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے، میرا خیال کچھ آڈیو کا پرابلم ہے. ہم نے اپلائی کیا ہے فیانسی ویزا، جی تو اس کے لیے بھی کیا ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی، فیانسی ویزا جو ہوتا ہے وہ نان امیگرینٹ ویزا ہوتا ہے. جو امیگرینٹ ویزا، وہ امیگرینٹ ویزا نہیں ہوتا. ایفیڈیوٹ آف سپورٹ صرف اور صرف امیگرینٹ ویزا میں ضروری ہوتا ہے. تو خواتین و حضرات، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو نیٹ ویلیو ہے ایسٹس کی وہ کنسیڈر کی جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کو اسپانسر ہے، نہ صرف کہ اس کی آمدنی بلکہ اس کے بھی ایسٹس استعمال ہو سکتے ہیں. اگر اس کی آمدنی تھوڑی ہے تو اس کے پاس اگر ایسٹس ہیں تو وہ ایسٹ بھی ایفیڈیوٹ آف سپورٹ فائل کرتے وقت کنسیڈر ہو سکتے ہیں. ایک شخص جس کے پاس گھر ہے، جس کے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں لیکن وہ آج کل بے روزگار ہے، وہ اپنے ایسٹ شو کر سکتا ہے کہ میرے پاس یہ ایسٹس ہیں اور ان ایسٹس کی بنیاد کے اوپر میں ایفیڈیوٹ آف سپورٹ آپ کو دے رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو بھی آپ نے اسپانسر کیا ہے وہ یا تو امریکہ سے باہر ہیں یا امریکہ کے اندر ہیں. تو جس کو آپ اسپانسر کر رہے ہیں، جو امیگرینٹ بننے جا رہا ہے، اس کی بھی انکم اور اس کے بھی ایسٹس استعمال ہو سکتے ہیں ایفیڈیوٹ آف سپورٹ فائل کرنے کے اندر. اور ضروری نہیں کہ اس کی انکم امریکہ کے اندر ہو. وہ اگر پاکستان میں انکم ہے یا پاکستان میں ایسٹس ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس کی آپ انکم کنسیڈر کریں گے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ گرین کارڈ لینے کے بعد بھی وہ اسی فیلڈ میں کام کرے جس فیلڈ میں وہ کام کر رہا تھا، اور کم از کم 2 سال تک اسی فیلڈ میں کام کرے جس فیلڈ میں وہ کام کر رہا تھا. لیکن اگر آپ کی وائف یا آپ کے ہسبینڈ پاکستان میں ہیں تو ظاہر ہے جب وہ یہاں پر آئیں گے تو ان کی انکم وہ نہیں رہے گی جو پاکستان میں تھی. لیکن اگر وہ یہاں موجود ہیں اور آپ ان کو اسپانسر کر رہے ہیں تو آپ ان کی انکم بھی ایفیڈیوٹ آف سپورٹ میں شو کر سکتے ہیں. یا ان کے نام کسی قسم کا کوئی ایسٹ ہے وہ بھی آپ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ میں شو کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بہت ایک نئی بات ہے، شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. تو جو آدمی اسپانسر ہے اس کی انکم اور ایسٹس، جو کو اسپانسر ہے اس کی انکم اور ایسٹ، اور تیسرے نمبر میں میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے لیے پٹیشن فائل کی جا رہی ہے اس کی انکم اور ایسٹس دونوں شو ہو سکتے ہیں. جہاں تک جو آدمی جس کو اسپانسر کیا جا رہا ہے اس کو ایفیڈیوٹ آف سپورٹ نہیں دینا پڑے گا کیونکہ اس کا ایز سچ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. ایز سچ اس کو ایفیڈیوٹ آف سپورٹ نہیں دینا پڑے گا. لیکن آپ بتا سکتے ہیں امیگریشن کو کہ جس میں اپنی بیوی کو اسپانسر کر رہا ہوں اس کی اتنی انکم ہے، یا میں اپنے ہسبینڈ کو اسپانسر کر رہی ہوں اس کی اتنی انکم، کرنٹ انکم اتنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ایسٹس بھی ہیں. تو وہ کافی ہوں گے جب وہ یہاں پر آئے گا، اور وہ ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی کہ ہم یہاں پر پبلک اسسٹنس میں نہیں جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو خود جو ہے نا سپورٹ کر سکیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر مجھے بتایا گیا ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر لائن پر ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن مسعود بات کر رہا ہوں سنسنیٹی اوہایو سے. جی احسن صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ میری بیٹی امریکن سٹیزن ہے جی. اور پچھلے 2 مہینے سے وہ پاکستان گئی ہوئی ہے. اس نے اپنے شوہر کے لیے اپلائی کیا ہے جو کبھی یہاں نہیں آئے، وہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. تو I-130 نے کیا ہے. تو اس کے لیے کیا ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی ان کی آپ کے جو سن ان لا ہیں ان کو فرسٹ ٹائم اسپانسر کیا ہے، وہ کبھی یہاں پر نہیں آئے؟ نہیں کبھی بھی نہیں آیا. اچھا میری بیٹی جی سٹیزن ہے. بالکل جی بالکل آپ کو ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کی ضرورت ہوگی اس کیس میں. آپ کو بالکل، چونکہ آپ کی جو بیٹی ہیں وہ سٹیزن ہیں، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو اسپانسر کیا ہے. جب بھی ان کا کیس اپروو ہوگا، نیشنل ویزا سینٹر میں پیپر آئیں گے، اس وقت آپ کو ایفیڈیوٹ آف سپورٹ دینا پڑے گا. تو خواتین و حضرات، ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا کو اسپانسر کے متعلق کہ کو اسپانسر کون ہو سکتا ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کو اسپانسر کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے اس کی ایج ایٹ لیسٹ 18 ایئرس ہو، نمبر 1. نمبر 2، وہ یا تو وہ امریکن سٹیزن ہو یا وہ گرین کارڈ ہولڈر ہو. میری ٹیکس پریکٹس میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کو اسپانسر ہے، وہ H-1B ویزے پر ہے، یا وہ ابھی تک امیگرینٹ یہاں کے نہیں بنے، ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی کارڈ نہیں ملا. تو کیا ہم ان سے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ لے سکتے ہیں؟ آپ ان سے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ نہیں لے سکتے.
کوئی بھی اگر آپ کو اسپانسر تلاش کر رہے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ ان کا امیگریشن سٹیٹس کیا ہے، کیا وہ سٹیزن ہے یا وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، کیونکہ جب وہ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ دیں گے تو ان کو اپنا امیگریشن سٹیٹس کا پروف بھی دینا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 اسپانسر ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کا کو اسپانسر صرف ایک ہو، آپ ایک سے زیادہ 2 کو اسپانسر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ فرض کریں 4 لوگوں کو پاکستان میں اسپانسر کر رہے ہیں، آپ کے 3 بچے ہیں، 1 وائف ہے، اور آپ کے پاس جو ایک اسپانسر ہے وہ صرف 2 لوگوں کے لیے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ دے سکتے ہیں، تو دوسرا جو اسپانسر ہے وہ باقی 2 لوگوں کے لیے بھی ایفیڈیوٹ آف سپورٹ دے سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک سے زیادہ آپ اسپانسر ہیں، ایک سے زیادہ اسپانسر ہیں، 2 اسپانسر ہیں، اور اس کے بعد آپ کی فیملی یہاں پر آ جاتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لائبل نہیں ہیں۔ اگر کل کو وہ پبلک اسسٹنس پہ جاتے ہیں یا کوئی بھی گورنمنٹ کی ایڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، نہ صرف کہ وہ 2 اسپانسر بلکہ آپ بھی ان 2 اسپانسر کے ساتھ ذمہ دار ہوں گے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کب تک ذمہ دار ہیں؟ آپ نے کسی کو ایفیڈیوٹ سپورٹ دیا، یا آپ نے خود اپنے بیوی بچوں کو سپانسر کیا، یا آپ نے ایک سے زیادہ لوگوں نے سپانسر کیا، اور تو وہ لوگ جہاں پر آ گئے۔ اب کوئی ٹائم فریم تو ہونا چاہیے کہ کب تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک اسسٹنس پہ نہ جائیں، وہ پبلک ویلفیئر پہ نہ جائیں، اور کون سی وہ لائن ہے جس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اگر وہ سٹیزن بن جاتے ہیں، یعنی گرین کارڈ سٹیٹس وہ پہ آتے ہیں اور 5 سال یہاں کے بعد وہ سٹیزنشپ اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو پاسپورٹ، وہ امریکن سٹیزن بن جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ یا خدا نہ خواستہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر بھی ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے ان کا گرین کارڈ ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ کی ذمہ داری جو آپ نے ایفیڈیوٹ آف سپورٹ دیا تھا وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر بدقسمتی سے کسی بھی وجہ سے ان کو یو ایس اے سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے ایئرپورٹ سے، تو اس صورت میں بھی چاہے آپ پرنسپل اسپانسر تھے یا آپ کو اسپانسر تھے، اس صورت میں بھی آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اور اگر فرض کریں کسی کی ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کی ذمہ داری ہرگز ختم نہیں ہوتی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو I-864 جب سبمٹ کرتے ہیں ٹیکس ریٹرن، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ سبمٹ کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس فیڈرل ٹیکس ریٹرن کی کاپی ہونی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اگر آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیے پچھلے سالوں کے، اور وہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے، وہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ٹیکس ریٹرن پچھلے سالوں کے فائل نہیں کیے اور جبکہ آپ کو فائل کرنے چاہیے تھے، تو اس صورت میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دینی ہوگی کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیے، اور اگر آپ کو فائل کرنے چاہیے تھے، آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کو 1099 اور W2 کی کاپی دینی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کو، اگر آپ اپنے کیس کو زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پچھلے 3 سال کی بھی ٹیکس ریٹرن کی ٹرانسکرپٹ دینے ہوں گے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کی فائنینشیل پوزیشن اچھی ہے۔ اور اگر آپ امپلائڈ ہیں، سیلری پرسن ہیں، چاہے آپ کا اسپانسر، تو آپ کو اپنے امپلائر سے ایک لیٹر لے کے دینا پڑے گا جس میں وہ بتائے گا کہ آپ وہاں اس کے پاس کام کرتے ہیں، اور اس کی ایسی انٹینشن ہے کہ وہ آپ کو مستقبل میں بھی جاب پہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور کال لائن پہ ہیں، جی فرمائیے آپ کا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ میں اپنے کزن کے لیے پوچھ رہا تھا کہ وہ امریکن سٹیزن ہے، اراؤنڈ 20 ایئرس بیفور وہ آئے تھے یہاں امریکہ میں، اور ناؤ ہی از سٹیزن۔ جب آئے تھے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آئے، اور ڈیورنگ دیٹ پیریڈ فارمر کچھ پروسیس چل رہا تھا، جی جس کی وجہ سے وہ پھر اپنا اسٹیٹس چینج کیا اور سٹیزن بن گئے۔ جی، تو اس دوران میں ان کے نام کی اسپیلنگ اور نام چینج ہوا،
नाम वाज ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नेम में कुछ चेंजेस आई हैं अकॉर्डिंग जो पहले नाम था उनके डॉक्यूमेंट्स में, उसमें उससे तब्दील हो गया। अब अगर 20 साल 22 साल हो चुके हैं, अब वो अपने भाई को स्पॉन्सर करना चाहें तो क्या किस किस्म की मुश्किलात फेस कर सकते हैं? देखिए आपने सिर्फ टैक्स मैटर्स में कॉल किया है, ये यकीनन आपका एक कानूनी मसला है। मैं आपसे सिर्फ यही आपको मशवरा दूंगा, आप इस सिलसिले में किसी वकील की खिदमत हासिल कीजिए। मैं आपको टैक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस के मुतालिक ज़रूर बता सकता हूँ। जी ख़वातीन और हज़रात, हम बात कर रहे थे कि आपको एक एम्प्लॉयर से लेटर लेके देना पड़ेगा, और अगर आपका को स्पॉन्सर भी है तो आपको को स्पॉन्सर से भी एक लेटर लेके देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से। इसके अलावा आप अगर W2 पे काम करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो आपको पिछले 6 माह में से अपने कुछ पे स्टब्स भी एफिडेविट ऑफ सपोर्ट के साथ आपको अपने लगाने पड़ेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपना केस तमाम डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना आए, ना तो नेशनल वीज़ा सेंटर में, ना ही जब आपका केस एम्बेसी में प्रोसेस हो रहा हो। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी को एफिडेविट सपोर्ट देते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है एक किस्म की 5 साल के लिए कि वो शख्स पब्लिक असिस्टेंस पे नहीं जाएगा। और उसके अलावा अगर वो जाता है तो आपको पावर्टी गाइडलाइन के मुताबिक, जो कि मैंने अभी आपको बताया 2014 की पावर गाइडलाइन, जो कि अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनकी 19,662 है, इसी तरह 3 लोगों के लिए 24,737 है। अगर वो लोग पब्लिक असिस्टेंस पे जाते हैं तो आपको उनको इतनी इनकम आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपने गारंटी दी थी कि जब तक वो सिटीज़न नहीं बनते वो पब्लिक असिस्टेंस नहीं लेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पे हैं। जी फरमाइए आपका सवाल। जनाब, मेरा गुजारिश ये है कि मैं यहाँ पे न्यू जर्सी में इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर हूँ, अपनी जॉब करता हूँ, और मैंने अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पाकिस्तान में फ़रोख्त की है। वो मनी मैं यहाँ पे अमेरिका में लाना चाहता हूँ, और मुझे ज़रा तरीका बता दें कि कैसे मैं लाऊं कि वो लीगल मनी के तौर पे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए और मैं उससे अपना को कारोबार कर सकूं। देखें, वो आपकी ही प्रॉपर्टी थी और आपने ही सेल की वहाँ पाकिस्तान में। आपको वहाँ जब पाकिस्तान से आप पैसा यहाँ पर लाएंगे, आपको वहाँ बैंक को बताना पड़ेगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ये शो करें कि आपने किस दिन किस वक्त कितनी वैल्यू की ये प्रॉपर्टी बेची थी, और जितनी रकम आप लाना चाहते हैं वो रकम उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची थी तो आप 2 करोड़ पे ही ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो जो आपने प्रॉपर्टी बेची थी उसके सेल्स के तमाम कागजात आपके पास होने चाहिए। जब वो वहाँ से आप बैंक के थ्रू पैसा यहाँ ला सकते हैं, और जब यहाँ पर वो पैसा आएगा तो यहाँ पर आपको अगर बैंक पूछता है, और यहाँ पर कोई भी अथॉरिटीज़ आपको पूछती हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि ये मेरा ही पैसा है, पाकिस्तान में मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, और मैं चूँकि यहाँ बिज़नेस करना चाहता हूँ इसलिए मैंने पाकिस्तान से पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है। असल चीज़ जो इसमें देखने वाली है, ये मेरे बहुत से क्लाइंट्स भी ये सवाल करते हैं, जो चीज़ तवज्जो तलब है, आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि इस फंड्स का सोर्स क्या है, ये पैसा कहाँ से आया। और ये चीज़ आपको पाकिस्तान में भी अथॉरिटीज़ को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी अथॉरिटीज़ को सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। एज़ लॉन्ग एज़ आप उनको आपके पास प्रूफ है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो जी ख़वातीन और हज़रात, तो हम बात कर रहे थे कि आप पाबंद हैं उस शख्स को जिसको आपने एफिडेविट सपोर्ट दिया है 5 साल सपोर्ट करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्ज़ करें कि वो शख्स आप पब्लिक असिस्टेंस पे जाना चाहता है, तो उस शख्स जिसको आपने स्पॉन्सर किया है और आप एज ए को स्पॉन्सर किया है, वो भी आपको सू कर सकता है, आप पर मुकदमा कर सकता है कि आपने मुझे एफिडेविट सपोर्ट दिया था और अब मेरे जो हालात हैं माशी वो काफ़ी ख़राब हैं, इसलिए वो जो भी आपने उसे कमिटमेंट की थी, अगर आप उसको वो पैसे अदा नहीं करते तो वो आपसे कोर्ट के थ्रू भी रिकवर कर सकता है। हमारे पास यहाँ पर
کچھ ای میلز آئی ہوئی ہیں. پہلی ای میل جو ہے وہ محمد طلحہ صاحب نے پوچھی ہے. ایکچولی یہ سوال 2 دفعہ پوچھا گیا, میرے پہلے پروگرام میں بھی اور میرے دوسرے پروگرام میں بھی. میرا خیال ہے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی جس سے جو کالر کے حوالے سے. میں آج اس سوال کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی شخص جو غیر قانونی ہو وہ انڈیویجول ٹیکس پیئر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر لے سکتا ہے. نمبر 2 انہوں نے پوچھا ہے کیا وہ سوشل سیکورٹی نمبر لے سکتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہیں تو آپ کو آئی ٹی این نمبر نہیں مل سکتا. اگر آپ اپلائی کریں گے اپنی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی, اور سوشل سیکورٹی نمبر بھی آپ کو نہیں مل سکتا. اب ایک تیسرا سوال جو بہت انٹرسٹنگ ہے اور جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ پہلے 2 پروگرام میں کلیئر نہیں ہو سکا, کہ اگر آپ فرض کریں اگر آپ کے پاس آئی ٹی این نمبر ہے, آپ کے پاس سوشل سیکورٹی نمبر ہے, جس وقت آپ کا اسٹیٹس امیگریشن یہاں پہ ٹھیک تھا, آپ کو آئی ٹی این نمبر مل گیا, یا اس وقت آپ کو سوشل سیکورٹی نمبر مل گیا. چونکہ آئی ٹی این نمبر سوشل سیکورٹی نمبر کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا, اور آئی ٹی این نمبر بھی اگر پچھلے 5 سال تک میں اگر آپ ایک دفعہ استعمال کر لیں تو آئی آر ایس کے قوانین کے مطابق وہ ایکسپائر نہیں ہوتا, تو وہ ویلڈ ہی رہتا ہے. اب اگر آپ فرض کریں آپ نے اس وقت آئی ٹی این نمبر لیا جس وقت آپ لیگل تھے, جس وقت آپ کے پاس ورک پرمٹ تھا, یا جس وقت آپ اسٹیٹس ودن اسٹیٹس تھے, یا آپ نے سوشل سیکورٹی نمبر اس وقت لیا جس وقت آپ لیگل تھے اور جو ہے نا آپ سوشل سیکورٹی نمبر لینے کے اہل تھے, تو وہ سوشل سیکورٹی تو آپ کے پاس موجود ہے, سوشل سیکورٹی نمبر. اسی طرح آپ کے پاس آئی ٹی این نمبر موجود ہے. تو اگر آپ کے پاس اگر آپ کرنٹلی آپ کے پاس ورک پرمٹ موجود نہیں ہے لیکن سوشل سیکورٹی نمبر موجود ہے, اور آپ جو ہے آئی ٹی این نمبر موجود ہے, اور آپ کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو ٹیکس ریٹرن ضرور فائل کرنا چاہیے. جی, تو خواتین و حضرات, یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. شب بخیر.